بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 2 مئی 1905۔ حضرت اقدس نے فرمایا، صرف انگریزی زبان میں کوئی کتنی ترقی کرے، اس کا نتیجہ بجز دنیا کے اور کچھ نہیں ہے۔ یوں دیکھ لینا چاہیے کہ جو بچے ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہر دو انگریز ہیں، ان کا انگریزی میں کمال ان کو دین کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ زبان وہ نہیں جس کے ساتھ فخر کیا جا سکے۔ معاش بے شک انسان پیدا کر سکتا ہے، مگر معاش تو ایک مزدور بھی ویسے ہی پیدا کر لیتا ہے، بلکہ وہ مزدور اچھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وساوس نہیں ہے۔ ہمارا منشا یہ نہیں کہ انگریزی نہ پڑھو، خود ہماری جماعت میں بہت انگریزی خوان ہیں اور بی اے ایم اے تک تعلیم یافتہ ہیں اور معزز سرکاری عہدوں پر ملازم ہیں، لیکن ہمارا منشا یہ ہے کہ اس سے نیک فائدہ اٹھاؤ اور اس کے برے فلسفے سے بچو جو انسان کو دہریہ بنا دیتا ہے۔ ہر شے میں ایک اثر ہوتا ہے، چونکہ انگریزی زبان میں بہت سی کتابیں اس قسم کی ہیں جو دہریت یا دہریت کی طرف جھکے ہوئے خیالات اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس واسطے بغیر کسی زبردست رشد اور فضل الہی کے ہر ایک شخص اس سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لے لیتا ہے۔ آج کل دنیا کے لیے حد سے زیادہ زور لگایا جاتا ہے، مگر معاش کے لیے سب دروازے کھلے ہیں۔ افراد کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا آخرت کے لیے وہ اس قدر محنت اور جان خراشی کرتے ہیں جس قدر کہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس طرف کا معاملہ بھی کبھی پڑے گا۔ بمبئی کے نوجوان نے عرض کی کہ میں نے عربی بھی سیاست پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہم تو صرف اتنے پر بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیا ہزاروں مولوی ایسے نہیں ہیں جو بڑے بڑے علوم عربیہ کی تحصیل کر چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سلسلہ حقہ کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ علوم ان کے واسطے اور بھی زیادہ حجاب کا موجب ہو رہے ہیں۔ ہزاروں مولوی ہیں جو بجز گالیاں دینے کے اور کچھ کام نہیں رکھتے۔ بے شک معارف قرآن کا ذخیرہ سب عربی میں ہے، تاہم جب ایک مدت گزر جاتی ہے اور خدا کے رسول کو بہت زمانہ گزر جاتا ہے، تب لوگوں کے ہاتھ میں صرف الفاظ ہی رہ جاتے ہیں جن کے معنی اور معارف کسی پر نہیں کھل سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے کوئی چابی پیدا نہ کرے۔ جب خدا کی طرف سے راہ کھلتا ہے تب کوئی منور قلب والا زندہ دل پیدا کیا جاتا ہے، وہ صاحب حال ہوتا ہے، اس واسطے اس کی تفسیر درست ہوتی ہے۔ زندہ دل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ باتیں سیدھی ہیں، مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نوجوان، جہالت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ حضرت مسیح فوت ہو گئے، حدیث نبوی سے بھی یہی ثابت ہے کہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں میں دیکھا، پھر بھی ہمارے مخالف مولوی انکار کیے جاتے ہیں۔ نوجوان، جہالت و بدقسمتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ملاقات سے فائدہ دے۔ 6 مئی 1905 قبل ظہر، حضرت اقدس نے فرمایا، ہم تو زلزلے کے وقت آئے تھے کہ باغ میں چل کر دعا کریں، اب معاذ اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کے متعلق کچھ اور معلوم ہو جاوے کہ وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اگر معلوم ہوا کہ دور ہے تو پھر 1 ماہ کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ ایسے وقت آئے گا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی، بلکہ لوگ ہماری تکذیب کر چکے ہوں گے کہ وہ پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ قرآن شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، سورہ انعام آیت 35۔ یادت اللہ ہے کہ ایسے وقت عذاب آتا ہے جب لوگ اسے بالکل بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، چھپ کر آؤں گا، گویا ہر شخص کا دل یقین کر لے گا کہ ہم نے جھوٹ بول رہا ہے۔ بغتتاً کا یہی منشا ہے۔ طبقات الارض والے اور جوتشی سب ملا کر فیصلہ کر دیں کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، پھر خدا تعالیٰ کی وحی کی اور بھی عظمت ظاہر ہوگی۔ حقیقت میں اگر وہ بھی یہی رائے دیتے کہ زلزلہ آئے گا تو ہماری بات مشتبہ ہو جاتی اور کمزور سمجھی جاتی، لیکن اب تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا ہے کہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا، اگر اب خدا تعالیٰ چپ رہے تو پھر دہریہ پن کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوگا۔ اگر اس وقت اس کی چہرہ نمائی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کب ہوگی؟ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، اگر تو نے آج اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو تیری کبھی عبادت نہ ہوگی۔ یہی دعا
آج ہمارے دل سے بھی نکلتی ہے. بس یقیناً یاد رکھو کہ اب اگر خدا تعالیٰ دستگیری نہ کرے تو سب ہلاک ہو جائیں. اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہو تو قطعی یقین ہو جاتا ہے. بچہ کو اگر دودھ نہ ملے تو وہ کب تک جیے گا؟ آخر سسک کر مر جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقطاع امداد ہو تو انسان چونکہ کمزور اور ضعیف ہے، جیسے کہ فرمایا خلق الانسان و ضعیفہ، پس وہ بھی آخر روحانی طور پر مر جائے گا. اس کی طرف اشارہ کر کے برائین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا. اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور اس کے تازہ بتازہ نشان ظاہر ہوتے ہیں تو ایمانی حالت درست اور مضبوط رہتی ہے. ورنہ شیطانی علوم نے کچھ ایسا دخل کر لیا ہے کہ وہ دلوں سے قہری سیاست کے بغیر جو آسمان سے اترتی ہے نکل ہی نہیں سکتے. ان کے لیے ایسی قہری ضرب چاہیے کہ شیطان چیخ کر نکل آوے. ایسی قہری ضرب چاہیے کہ شیطان چیخ کر نکل جاوے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بس وہ اپنے بندوں پر ان نشانوں کے ذریعہ فضل کر رہا ہے، ان کے ایمانوں کو طاقت دے رہا ہے. پھر فرمایا 5 مئی کو میں نے ایک جامن کا پتہ توڑا، اس پر ہر جگہ غور سے دیکھا تو یہی لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ. 15 مئی 1905. فرمایا انبیاء کی زندگی وہی ہوتی ہے جو ابتلا بھی ساتھ ہو. چپ چاپ کی زندگی جو امن کے ساتھ کھاتے پیتے گزر جائے وہ عمدہ زندگی نہیں ہوتی. محنتوں اور مشقتوں کے بعد سرٹیفکیٹ ملا کرتے ہیں. یہ سلسلہ جو خدا نے جاری کیا ہے یہ آپ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، خواہ ہماری محنتوں سے یہ کام پورا ہو، خواہ قضاء و قدر سے ایسے امور پیدا ہو جائیں جو اس کام کو پورا کر دیں. پھر فرمایا ہم نے زلزلے کے متعلق جو اشتہار شائع کیا ہے یہ مخلوق الہی کی خیر خواہی کے واسطے ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے گھر کو آگ لگے اور کوئی جا کر اسے اطلاع دے. ہر ایک خطرناک بات جو آئندہ آنے والی ہوتی ہے جب اس سے کسی کو اطلاع دی جاوے تو ممکن ہے کہ اس کو تشویش ہو، مگر یہ اطلاع اس کی بہتری کے واسطے ہے تاکہ آئندہ تباہی سے وہ بچ جاوے. بیلول پور علاقہ لائل پور سے ایک خط حضور کی خدمت میں پڑھا گیا جس میں لکھا تھا کہ 11 مئی 1905 کی رات کو یہاں ایسا زلزلہ آیا کہ پہلے ایسے سخت نہ آیا تھا. ذکر آیا کہ اس سے نجومیوں کی بات غلط ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اب ان تاریخوں میں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا.